नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड एंड स्पेशल। मैं इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हूँ, रियाद में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मीडिया फोरम मुनक्कद हुआ है। दुनिया भर से सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस सहाफ़ी से भी हम मिलते हैं, जब हम बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, तो वो हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि आपके मुल्क के अंदर सियासी तौर पर क्या हो रहा है। सऊदी अरब जो पाकिस्तान का बड़ा खैरख्वाह मुल्क है, उसके जितने जिम्मेदारान जिनसे हमारी मुलाकात हुई है पिछले 24 घंटे में, वो सब अब एक ही सवाल उठा रहे हैं इंतखाबात के बाद के यहाँ पर हुकूमत कब बनेगी और हुकूमत अपना काम कब शुरू करेगी। पाकिस्तान के जब हम हालात देखते हैं तो हुकूमत साजी का अमल अटका हुआ है। जो दो बड़ी जमातें हैं बज़ाहिर, जिनके दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए, जिनको एक तवील अरसे से एक दूसरे से शनासाई भी है, और पीडीएम में वो इकट्ठे रह भी चुके हैं मुश्किल हालात में। इंतखाबात के अंदर जो छोटी मोटी मुंह मारी होती है, उसके बावजूद उनके दरमियान इतनी गुडविल मौजूद है कि वो हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करें और पाकिस्तान के बारे में जो बैन अवी तौर पर तशवीश पाई जाती है उसका खात्मा करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद में मुलाकातें करते हैं, चहमगोइयाँ हर तरफ जारी हैं कि उन्होंने मुलाकातें किसके साथ की। कभी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातों का तस्करा होता है, कभी एमकेएम के साथ मुलाकातों का तस्करा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि कैसे वो हुकूमत साजी जल्दी करवाना चाहते हैं, क्योंकि जल्दी अगर नहीं हुई तो फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन साथ ये भी बताते हैं कि हुकूमत साजी करने के लिए वो पीएमएलएन की जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर हुकूमत साजी नहीं करेंगे, वो अपनी कंडीशंस के ऊपर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, अगर वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी तरफ मुशाहिद हसन सैयद साहब हमें बताते हैं कि अगर हुकूमत साजी के अंदर देर हुई तो फिर पिंडी इनसे हुकूमत साजी करवाएगा और जमहूरियत को खतरा है। ये तमाम मामला है जिसका हमने अहाता करना है। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मजीद डिले का, लेकिन डिले हुआ चला जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखेंगे कि डिले क्यों हो रहा है, मामला कहाँ पर अटके हुए हैं, क्योंकि अब ये सियासी जोड़ तोड़ जो है वो मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरा बनती चली जा रही है। हम पहले आगाज करना चाहते हैं जुल्फकार गुरबानी साहब से, जो तज्जियाकार सारा दिन मालूमात की तलाश में दूसरे सहाफियों की तरफ फिरते रहे जानने के लिए कि हुकूमत साजी का मामला आगे कैसे बढ़ेगा। तमाम लोगों से उन्होंने बात की, उनका एक पर्सपेक्टिव है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उसके अलावा नून लीग के नुमाइंदगान से भी बात करेंगे, और फिर पीटीआई की तरफ से जो एक नया मामला सामने लाया गया है कि बुशरा बीबी खाने में जहर मिलाया जा रहा है और वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। इस किस्म की अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं और इनके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। मुहर्रकात का तो खैर हमें कुछ अंदाजा है, शवाहिद इसके क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो गुरबानी साहब से पहले हम एंगेज करते हैं। गुरबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तला साहब। ये फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज कितने लोगों से मुलाकातें की ये जानने के लिए कि हुकूमत साजी के मसाइल क्या हैं, तो जरा नंबर बताइएगा किन किन से आपने बात की, ताकि हमारे देखने वालों को समझ आए कि रिपोर्टर्स कितनी सरगर्मी के साथ तलाश में हैं उस उलझन के सिरे के जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा कि हुकूमत साजी क्यों रुकी हुई है। बताइएगा। जी तला साहब, अभी तो मिनिस्ट्री इनक्लेव के बाहर मौजूद थे और वहाँ पर कुछ मुलाकातें की। फिर वहाँ पे जो कुछ हमें मिला तो फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर भी गए। वहाँ से हमें ये पता चला कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में लोग मौजूद थे वो सारे अभी इस वक्त जरदारी हाउस जा रहे थे। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, कोई मीटिंग है, तो सबका ये कहना था कि हम अभी उधर जा रहे हैं। मैंने लाहौर में टेलीफोन पे मुस्लिम लीग नवाज़ वालों से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी मुझे कुछ मालूमात मिली, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे उनकी जो ऑफिसेस थी उनके पास गए मालूम करने के क्या सूरत हाल है। तो तकरीबन जिन से भी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4-5 ऑफिसेस जो उनके मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफिसेस थी, और साथ में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा थे उनके पास भी गए। तो जो रात हमें ये बता रहे थे कि
नोक पलक सिर्फ ठीक करनी है, तमाम मामला ठीक हो चुके हैं। वो आज सुबह सारे के सारे ये बताने में मसरूफ़ थे कि जी डेडलॉक है, यानी दोनों तरफ से, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ से बात हो रही थी वो भी कह रहे थे कि डेडलॉक है, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के अलावा पीपल्स पार्टी से बात कर रहे थे तो वो भी यही बता रहे थे कि डेडलॉक मौजूद है। तो डेडलॉक क्यों मौजूद है ये समझने के लिए फिर हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिनिस्ट्री इनक्लेव इसहाक डार साहब के घर आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे चले गए इसहाक डार साहब के घर। तो वहाँ पे बाहर जो मीडिया मौजूद थी उनको ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात, यानी इससे पहले रात ये तय था कि जो कमेटीज़ होगी वो सुबह को आके सिर्फ नोक पलक ठीक करेगी मामलात का, वो सुबह कमेटी के इजलास नहीं हुए। ये अगर सुबह होते तो ये कम से कम छठा इजलास होता। और बाद में ये था कि एमक्यूएम वाले भी मिनिस्ट्री इनक्लेव इसहाक डार साहब के घर आएंगे, वो भी नहीं पहुँचे, शाम तक अभी तक यानी नहीं पहुँचे। तो यहाँ ये सूरत हाल बन चुकी थी कि मामला जो हैं वो कमेटीज़ के हाथ से अब निकल चुके हैं और जो लीडरशिप है, लीडरशिप के हाथों में मामला चले गए। तो हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी मरकज़ी रहनुमाओं की। तो हमें बताया गया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात है। लेकिन जब हम पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात की तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के दरमियान ऐसी कोई भी मुलाकात अभी तय नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने आज पूरा दिन किससे मुलाकात की और बिलावल भुट्टो साहब ने किन से मुलाकात की, अभी दोनों पार्टी जो इस हवाले से कोई अपना वर्जन नहीं दे रही। लेकिन आपके ख्याल में बज़ाहिर जो डेडलॉक की बात हो रही है वो डेडलॉक क्या है, बज़ाहिर क्या है वो डेडलॉक? जी, डेडलॉक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक स्टांस क्लियर रखा है कि सीईसी के अंदर ये फैसला हुआ था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ में जो आइनी ओहदे हैं, यानी आप ये भी देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की ठट्टा के अंदर के आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन रहे हैं, तो उस पर भी इसहाक डार साहब का ये मौक़िफ़ आया था कि ये तय था कि कोई पहले जाके बात नहीं करेगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये बात कर दी है। तो यहाँ पे जब हम ख़बर की तलाश में थे तो हमें पता चला कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि सीईसी के इजलास के अंदर आइनी ओहदे हासिल करने के हवाले से जो बात थी, पीपल्स पार्टी उसे यानी कि दूसरी राय नहीं लेगी। जो दूसरी राय थी नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी, तो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी के अंदर से ये मालूम हो रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज़ से एमक्यूएम मुलाकात कर रही थी, और एमक्यूएम जो इससे पहले 16 माह की हुकूमत की है, शहबाज शरीफ साहब ने जो मुआहदे एमक्यूएम ने किए हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ, तो वो उनकी कंटिन्यूटी चाहते थे। और एमक्यूएम अपने आप को मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंप में महसूस करवा रही थी, और साथ में नवाज़ शरीफ साहब ये भी चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब या सरदार अख्तर मेंगल और बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको भी ऑन बोर्ड। जी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि इसको सीक्वेंस कर लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि उन्होंने आईनी ओहदे लेने हैं, जिससे मुराद ये है कि वो गवर्नर्स की बात कर रहे हैं, वो सदर मुमलिकत की बात कर रहे हैं, और फिर या चेयरमैन सेनेट भी होगा, स्पीकर होगी, जिसको हम आईनी ओहदे कहते हैं। काबीना के जो मेंबरान हैं वो भी आईनी होते हैं, लेकिन वो सियासी चूंकि ओहदे हैं और आईनी भी हैं, तो वो ओहदे वो नहीं लेंगे, ये तो तय हो गया। तो गवर्नर्स की तैनाती के ऊपर हमें बताया गया एतराजात है, जरा उसके ऊपर आप पहले रिफ्लेक्ट कर लें कि गवर्नर्स की तैनाती के ऊपर क्या इश्यूज हैं। जी, गवर्नर जो सिंध के गवर्नर हैं और साथ में पंजाब के गवर्नर हैं, पंजाब और सिंध के गवर्नर पे मुस्लिम लीग नवाज़ शायद ये चाह रही है कि पंजाब में वो अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं कि वहाँ पे अक्सरियत हमारी है, और उनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे अक्सरियत नहीं है। और साथ में ये है कि एमक्यूएम का मुतालबा है कि सिंध के अंदर जो गवर्नर है एमक्यूएम का होना चाहिए और एमक्यूएम का ही गवर्नर होता है, उनका ये मौक़िफ़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि पूरी की पूरी वफाकी हुकूमत जो है वो आपके हवाले है, हम सिर्फ आइनी ओहदे चाहते हैं। तो सिंध का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर जो है वो उस पर पीपल्स पार्टी इस तरह बात नहीं मानेगी जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ है। एक तो ये पीपल्स पार्टी का गवर्नरशिप पे मामला है, लेकिन साथ में दूसरी राय जो मुस्लिम लीग नवाज़ की आ रही है वो ये आ रही है कि आइनी ओहदों के अलावा उनको यानी छोड़ के अगर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने ताकि अकोमोडेशन जो है वो बाद में बाकी जमातों में आ जाए, तो पीपल्स पार्टी ने इस नुक्ते पर, मेरी पीपल्स पार्टी का
एक रहनुमा से बात हुई तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का ये कहना था कि मुझसे आप लिख के ले लें कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो दोनों तरफ से ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो ख़ास तौर पे सिंध का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर वो पीपल्स पार्टी को न मिले, और पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हम उससे आगे पीछे नहीं होंगे और वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नवाज चाह रही है कि और इत्तेहादी जमातें जो हैं, एमकेएम और इत्तेहादी जमातें जो हैं, उन्होंने अपने तमाम मामलात छोड़ दिए हैं नून लीग पर कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी इंटरेस्ट सिक्योर करें। तो अब नून लीग ने सिर्फ अपने बिहाफ पर ही बात नहीं करनी पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरी जमातों के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्या ये दुरुस्त तज्ज़िया है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तलत साहब आप सिंध के तनाजुर में अगर देखें तो एमक्यूएम अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी से बात कर रही है तो ये पीपल्स पार्टी को कितना आसान होगा। साथ में 18वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड और ये मामलात भी शामिल हैं। और साथ में ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह कह दिया कि हमें तो ऑफ़र थी कि 3 साल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करें, 2 साल आखिर में आप करें, तो हमने तो वो भी विड्रॉ कर दी है। ये फार्मूला भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यानी तस्लीम नहीं किया वफाकी हुकूमत। तो इस वफाकी हुकूमत के नुक्ते में सर ये भी आप देखेंगे सीईसी के इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी की पंजाब की ख़ास तौर पे काबीना ये थी कि हम किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नवाज हो या फिर एमक्यूएम के साथ न जाएं, इससे हमें सियासी नुकसान हो रहा है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की भी हमें ज़राए ने बताया था कि उनकी राय भी ये थी कि जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं जीता यानी कि उनका ये खदशा है, उनका अपना मौक़िफ़ है कि सिंध के अंदर एमक्यूएम को इतनी नशस्तें नहीं मिली और बाकी जगहों पर भी उनको खदशात है, तो उनके साथ पीपल्स पार्टी क्यों बात करे। लेकिन बहरहाल अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ गुरबानी साहब बिल्कुल आखिर में कि ये अदा जो है वो काबिले यकीन लगती नहीं है कि आप एक तरफ तो मुआहदे के तहत आईनी ओहदे ले रहे हैं उसी जमात से जिसके बारे में आप कहते हैं कि उनके साथ हमने बैठकर सियासी मामला तय नहीं करने, तो आईनी ओहदे भी तो आपने उसी जमात के साथ मामला तय करके लिए हैं। तो अमलन तो आपने हुकूमत साजी में अपना हिस्सा डाल दिया, तो उसके बाद ये अदा कि जी हमने उनसे ओहदे ले भी लिए हैं और हम उनका हिस्सा भी नहीं है, ये कितनी काबिल एतबार है? ये जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल लोग तस्वर इसका, अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर होंगे, गवर्नर होंगे, और आप ये भी देखें कि सिंध के अंदर इनकी हुकूमत होगी पीपल्स पार्टी की और बलूचिस्तान के अंदर भी इनकी हुकूमत होगी क्योंकि वो सीईसी के अंदर ये तय हुआ था उनके मुताबिक, तो ये जस्टिफिकेशन बहुत मुश्किल होगी। लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा न होने का फ़ैसला सीईसी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने किया था और वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी वज़न है वो शहबाज शरीफ के अपने ऊपर हो कि हुकूमत उन्होंने चलाई है, हमने सिर्फ आईनी ओहदे लिए। जब मैंने ये पूछा किसी से कि आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है, तो मुझे ये भी बताया गया कि अगर ये हुकूमत नहीं भी रहती है, बिलफर्ज कि आज अगर ये देखें कि सदर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद है, तो हुकूमत नहीं रहती है तो आईनी ओहदे बहरहाल मौजूद रहते हैं। आज भी स्पीकर आजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर ही हैं, तो आईनी ओहदे वो ओहदे हैं जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकूमत चली भी जाए तो आईनी ओहदे बहरहाल आपके पास मौजूद रहते हैं। तो ये सदर का ओहदा बिलखुसूस जो है वो आपने उसका जिक्र किया, स्पीकर का भी आपने जिक्र किया, गवर्नर्स का भी आपने जिक्र किया। तो बुनियादी तौर पर ताकत चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी ख्वाहिश साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा हमें मुख्तसरन ये बता दें कि इंतखाबात का मामला तो चल ही रहा है, ये हुकूमत साजी जो है ये क्यों नहीं हो पा रही? आपके ख्याल में कहाँ पे मामलात अटके हुए हैं? मेरा ख्याल है कि मैं आज कोई ना कोई जो एक दो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स से वो रिमूव हो जाएंगे और कल सुबह तक जो है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जो है सामने आ जाएगी। जो भी फॉर्मूला तय हुआ है वो सुबह सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ जो है ना वो बरकत डालेगा हमारे एफर्ट्स में जो है। अल्लाह ताला तो बिल्कुल बरकत डालेगा, लेकिन अपनी हरकत भी करनी होती है ना। तो पिछले 24 घंटे से हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे, इस वजह से नहीं कि हुकूमत साजी से कोई बहुत दूध की नहरें बह जानी है, लेकिन हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान चलेगा।
وہ نہیں ہوا. تو یہ جو اسٹمبلنگ بلاک ہے یہ کیا ہے؟ مطلب میں چاہوں گا کہ ہمیں ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر آپ رہنمائی کریں. قوم جاننا چاہے گی کہ کیا اسٹمبلنگ بلاکس ہیں کہ جنہوں نے ایک ظاہراً آسان سے کام کو اتنا مشکل کر دیا. پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے نہیں پا رہا تھا. اس میں مینلی اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنا اسپلٹ مینڈیٹ آیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت اکیلے جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو بھی حکومت بنے گی وہ کوئی نہ کوئی 2 پارٹیوں یا 3 پارٹیز کی کمبینیشن سے بنے گی. اور ڈیفینیٹلی جب پھر جو ہے کمبینیشن بنتی ہے تو اس میں پاور شیئرنگ فارمولا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشنز جو ہیں لائک پریزیڈنٹ, سینٹ کے چیئرمین, اسپیکر, گورنرز, یہ سارے کس کے حصے میں آئیں گے, کون پارٹی کہاں پہ جو ہے اپنا گورنر لگائے گی, کون پریزیڈنٹ کی سلاٹ لے گا, کون چیئرمین سینٹ کی سلاٹ لے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ مین جو چیزیں ہیں نا وہ طے پا گئی ہیں. 1-2 اسٹمبلنگ بلاکس ہیں وہ میں معذرت کروں گا کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے. میں آئی کین اونلی گیس, کیونکہ میں تو پارٹ نہیں ہوں ان سارے پارلرز کا. تو وہ وی آر ویری کلوز ٹو ڈیل انشاءاللہ. اچھا, تو آپ کے خیال میں اس کے بعد معاملات سموتھ چلیں گے یا اعتراضی قسم کا نظام ہوگا کہ ہر کسی کو اس پر اعتراض ہے لیکن پھر بھی اس کا حصہ ہے؟ دیکھیں, امید تو یہ ہے کہ یہ سموتھ چلے گا, لیکن آپ بات کر رہے ہیں وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی کہ یہ مختلف اوقات کے اوپر جو ہے جو پارٹیز کے گروہی یا پارٹی مفادات جو ہوتے ہیں وہ سکتا ہے پریسیڈنس لے لیں اوور نیشنل گورننس جو ہے, which is sad I think, which should not be there. لیکن یہ ہے ہمارا پولیٹیکل کلچر یا ہمارا گورننس کا کلچر جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے اپنے گروہی مفادات سے نکل نہیں پایا. جو ہے اللہ کرے ہمیں کو عقل دانش جو ہے آ جائے اور ہم نیشنل سوچ یا نیشنل ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکیں. جو ہے میں آئی کین اونلی وش اینڈ پرے. باقی جی, مشاہد صاحب کا خیال یہ کہ اگر حکومت سازی کا عمل سمود نہ ہوا تو پھر جمہوریت کو شدید خطرہ ہے. آپ کے ذہن میں ایسی کوئی خدشات ہیں؟ جمہوریت کو خدشہ تو نہیں ہے, لیکن جو ہے رول آؤٹ بھی نہیں, میں 100% نہیں کر سکتا, لیکن اس وقت کوئی امییننٹ خدشہ نہیں ہے الحمدللہ. کوئی اس وقت کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ لرکنگ ان دا ڈارک, وہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ حکومت بن جاتی ہے, آج رات فائنلائز ہو جاتا ہے یا کل صبح فائنلائز ہو جاتا ہے, اس کے بعد حکومت سازی کے بعد جو حکومت چلانے میں اگر کوئی خامیاں نظر آئیں یا کوئی مشکلات نظر آئیں اور اس کی کاسٹ جو ہے نیشنل کاسٹ جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہ ہوئی, تو پھر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے خطرے بھی موجود ہوں گے. بالکل. آخر میں نمبر 1 چیلنج بننے والی حکومت کا کیا ہے آپ کی نظر؟ نمبر 1 چیلنج جو ہے جی وہ عوام کی جو معاشی حالت ہے وہ نمبر 1 چیلنج ہے. جب تک آپ کی عوام جو ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک لیٹسٹ بات بتاتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں داخلے جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئے ہیں, کیونکہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ ہمیں نوکریاں تو ملنی نہیں ہیں, تو یہ پیرنٹس جو ہے ہماری ایجوکیشن پہ کیوں پیسے خرچ کر رہے ہیں. BA میں ایک سینس لیس ایجوکیشن بھی ہے نا, اگر اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو جائے, کو ڈائریکٹڈ ٹورڈس سرٹن کیریئرز ہو جائے تو وہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ایک وہ کہتے ہیں مایوسی ضرور ہے ہمارے ملک میں معاشی ناہمواری کی وجہ سے, معیشت کے بہت کمزور ہونے کی وجہ سے, اور لاغر ہے معیشت ہماری. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں پرائورٹی ہونی چاہیے. پاور جو ہے وہ شیئر کر لینی چاہیے, کسی کو زیادہ کسی کو کم جو ہے اگر مل جائے تو ایک ایجنڈے کے اوپر کر لیں. پاور کوئی بھی ایکسرسائز کر لے, آنیسٹی کے ساتھ ایکسرسائز کرے عوام کے لیے, نوجوان نسل کے لیے. 65% ہماری نوجوان نسل ہے جو ڈس انفرینچائزڈ ہے یا ڈس امپاورڈ ہے اس وقت جو ہے, کیونکہ معاشی طور پہ وہ نہیں ہوں گی, پاورفل نہیں ہوں گی ہماری نسل, تو وہ فرینچائز کر کے بھی کیا کریں گے. ڈس انفرینچائز جو ہے معاشی طور پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, پھر نا خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
ناظرین، اب ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا پرسپیکٹو لے کے دیتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر، لیکن اس سے پہلے ذرا علی محمد خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہی ہم سے بات کر رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا الزام لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیاسی معاملات پر بھی میں آتا ہوں. آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ واضح انداز سے کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے، اور جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں اس کا جملہ ہی ابتدائیہ میں یہی ہے کہ جی زہر ملانے کا معاملہ تو آپ نے یہ طے کر لیا ہے، ثابت کر دیا اپنے آپ کو اور اپنے ورکرز کے لیے کہ زہر ملایا جا رہا ہے. کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زہر ملایا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بشرا صاحبہ کے ہیلتھ کی ایشوز کچھ ہیں جو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، اور کافی ان کو سیریس ایشوز رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے. اور میرے خیال میں اس کا مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کی ہیلتھ رپورٹس آئیں تاکہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کا حل نکلے. کیونکہ بہرحال ان کی سیفٹی کی ذمہ داری تو ریاست پہ ہے، حکومت پہ ہے، کیونکہ وہ قیدی ضرور ہیں لیکن وہ پاکستان کی ایک شہری ہیں. اور ان کو جو رپورٹس آئی ہیں جس طریقے سے بنی گالا رکھا گیا ہے کہ ایک تو وہاں نہ ان کو وہ سہولتیں ہیں جو قیدی کو ہوتی ہیں، کہ آپ کو طلعت صاحب اس کا علم ہے کہ قیدی اگر جیل میں بھی ہو تو اس کو 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم ملتا ہے جس میں وہ چہل قدمی کر سکتا ہے، ہوا خوری جس کو کہتے ہیں، باہر جو ہے واک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کو خواتین پولیس والے ہونے چاہیے، ظاہر ہے وہ خاتون ہیں، اور ان کی جو ونڈو پینز ہے اس کی بھی اطلاعات ان کے وکیل نے دی کہ وہ بند کی گئی ہیں، مطلب ان کو روشنی تک نہیں آ سکتی. اور کھانے میں بھی ایشوز ان کے آئے ہیں کہ ان کو کچھ دن پہلے شدید قسم کے ہیلتھ ایشوز آئے ہیں. میرے خیال میں اس کا مناسب حل یہ ہے کہ جس ہاسپٹل پہ ان کا ٹرسٹ ہو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا، وہیں سے ان کا ٹیسٹ ہو جائیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ ریلیف تو ان کو جیل سے، ریلیف تو عدالت کے حکم سے ملے گا، لیکن جب تک وہ جیل کے اندر ہیں تو ان کے ہیلتھ ایشوز پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل مناسب سٹینس ہے، اور ہم نے آپ سے جب بھی بات کی ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ منطق کی، قانون کی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں وزن ہوتا ہے. میں صرف آپ کے سامنے، اور میں بالکل اس معاملے کو، اس نقطے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، لیکن صرف جو اس کا سیاسی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پبلک کے نمائندے ہیں آپ. جو آپ کی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، اس نے تو واضح انداز سے کہہ دیا ہے کہ ایک بنیاد مقدمے میں ناحق قید، یہ آپ کی پارٹی کا سٹینس ہے، ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے. سابق خاتون اول بشرا بی بی زہریلا کھانے دیے جانے کے باعث گزشتہ 6 روز سے شدید تکلیف میں مبتلا ہے. وکیل کی طرف سے نہیں، آپ کی جماعت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا. سو دیر از نو نیڈ فار انویسٹیگیشن. تو جماعت نے سٹینس لے لیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، تبھی ان کو تکلیف. اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کے ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. کیونکہ جب جیل میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہاں بھی سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، جو بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں اور خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، تو ہماری ملاقات میں اس کا بھی ذکر سردار صاحب نے محترم خان صاحب کو کیا تھا. خان صاحب بھی اس پہ فکر مند تھے. تو طلعت صاحب باقی چیزیں ایک طرف، لیکن انسانیت جو ہے وہ مقدم ہے، جس کا تعلق کسی مذہب سے بھی نہیں ہے. بطور انسان آپ کے کچھ انسانی حقوق ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ خاتون بھی ہیں، پردہ دار خاتون ہیں، اپنے آپ کو پبلک لائف سے جتنا ہو سکا انہوں نے دور رکھا ہے، سیاسی معاملات سے بھی دور رکھا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قیدی کے ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے تو باقاعدہ پٹیشن کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو واپس اڈیالہ جو ہے وہ لے جائے، شفٹ کیا جائے. وہ تو بنی گالا ہاؤس ارسٹ میں وہ رہنا ہی نہیں چاہتی. شی وانٹس ٹو بی، وہ تو چاہتی ہیں کہ اڈیالہ میں ہو جہاں کوئی یہ بات نہ کر سکے کہ محترمہ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. تو اگر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کے ہیلتھ پہ میں کمپرومائز نہ صرف یہ ہو، جاننا چاہ رہا میرے ہوں، خیال میں یہ میں صرف مناسب یہ بات جاننا ہے. چاہ رہا ہوں علی صاحب کہ آپ کی جماعت نے جب یہ کہا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو کسی شواہد کی بنیاد پر دیا گیا ہوگا نا. آپ کی جماعت نے ڈھیر ووٹ لیے ہیں، ڈھیر سیٹیں لی ہیں، آپ کی جماعت کا ایک نیشنل پرسونا ہے، ایک انٹرنیشنل پریزنس ہے. جب آپ کی جماعت یہ کہتی ہے ان کو زہر دیا گیا ہے
تو اس کے کوئی شواہد ہوں گے نا. ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر سٹینس لیا گیا ہے. انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ جو سٹینس لیا گیا کہ زہر دیا گیا ہے, یہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے؟ کیا انویسٹیگیشن کی ہے آپ کی جماعت نے تاکہ ہم مانیں؟ کیونکہ یہ پیغام ساروں کے پاس چلا گیا کہ ان کو زہر دے دیا گیا, لہٰذا ان کی طبیعت خراب ہوئی. لیکن ان کو جو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے, جن کے وکلاء نے رپورٹ کیا ہے, اور جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں, اس کی بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے. اور اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ علی محمد یا طلعت حسین صاحب تو نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ ایک مناسب ہیلتھ فورم کرے گا. اب وہ ہیلتھ فورم کون سا ہوگا؟ اگر حکومتی ہیلتھ فورم ہوگا تو اس پہ ہمیں تو اس طرح اعتماد نہیں ہوگا, کیونکہ اس حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, اب اس پہ سب سے مناسب فورم تو یہی ہے کہ جہاں سے محترمہ کو جس پہ ٹرسٹ ہے, محترمہ صاحبہ کو جس ہسپتال پہ ٹرسٹ ہے, وہاں سے ان کے ٹیسٹ ہو جائیں. اور بے شک وہ حکومت بھی اس کو چیک کر لے کہ وہ ٹیسٹ خدا نخواستہ میاں صاحب کے ٹیسٹوں کی طرح مینوپولیٹ نہ ہو, کیونکہ وہ چیزیں تو اب سامنے آئی ہیں. جو پلیٹلیٹس کی کہانیاں تھیں جب میاں صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے, پھر کوئی انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا, وہ وہاں پہ پھر 2-3 سال رہے اور عدالتوں میں نہیں آئے, اور جب آئے تو پھر جیل میں جانے کے بجائے تو باقاعدہ علی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیٹ ویلکم کے دیکھیں ابھی آپ نے لے کے وہ چلے گئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ آپ ان نے کے کسی کی ٹیسٹ بیماری کا اور جو ہماری سیاسی کلیمز تبصرہ ہیں ان اڑا کو دیا. بالکل آپ ان کو کسی آپ نے ایک کسوٹی ہی پہ جملے پائے میں تھے. میاں نواز شریف کی کے پلیٹلیٹس کا تمسخر اڑا دیا, اور یہ کہہ دیا کہ آپ کی جو قائد کی بیگم ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے, میاں صاحب کا تو بس ویسے ہی معاملہ تھا. مطلب آپ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو کچھ تضاد نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ جی اگر ہم اصول کی بات کر رہے ہیں تو سب کی صحت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں, لیکن آپ نے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کو تو اڑا کے رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہماری جو لیڈر کی اہلیہ اس کو زہر دیا گیا. یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرے خیال طلعت صاحب یہاں بصد احترام آپ تھوڑی سی زیادتی فرما رہے ہیں, کیونکہ جب میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں اور اس کے بعد آپ ہی کے دوست بے شمار صحافی ہمارے پیچھے پڑے رہے کہ میاں صاحب کو آپ ہی نے جانے دیا, یہ دیکھیے کہ ملک سے باہر چلے گئے, انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی, کسی اسپتال میں نہیں جا رہے, کوئی دوائی نہیں لے رہے, کچھ نہیں ہو رہا, اور ہم پہ یہ بات ہوتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشر میں آ گئے, آپ لوگوں نے جو ہے جانے دیا سارا کچھ. بلکہ حالانکہ کابینہ میں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اگر ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے تو اس پہ پھر ان کو جانے دینا چاہیے, اور باقاعدہ کیبنٹ نے اپروول دی تھی اس وجہ سے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے 2 یا 3 سال میاں صاحب وہاں پہ رہے, کیا انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ لی؟ اور کیا وہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد واپس اس جیل میں گئے جہاں سے وہ گئے تھے, یا وہ اسٹیٹ ویلکم کے بعد سیدھا مینار پاکستان پہ گئے؟ یہاں پہ کچھ تضادات ہیں. ہم ہی نے ان کو اجازت دی تھی, ہم ہی سمجھتے تھے کہ میاں صاحب کی ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کے رویے ایسے رہے لندن میں میں اس جس نے پر اس آپ بات کا کو رد جملہ کیا. دہرا ہم نے دیتا تو ہوں کہ اس کا انسانی فیصلہ نہ ہمدردی کی طلعت بنیاد حسین پر نے اپنی کرنا ذمہ ہے نہ داری علی محسوس محمد کرتے خان نے ہوئے, کرنا ہے. میں آپ ہی کا جملہ تو آپ دہرا رہا مجھے ہوں کہ اس کا بتائیے فیصلہ نہ میں نے طلعت کرنا ہے, حسین طلعت صاحب کے جو حسین نے میاں کرنا ہے, نہ صاحب علی محمد خان پاکستان نے سے کرنا باہر ہے. گئے ہیں, تو مجھے بتائیے نا طلعت صاحب, میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں, کتنی رپورٹیں پھر ان کی آئیں, لندن میں کس ہاسپٹل میں جا کے ٹریٹمنٹ ہوئی, اور کیا اس کی رپورٹس اس عدالت میں پیش ہوئی جہاں سے وہ 40 دن یا 2 مہینے کی چھٹی لے کے گئے تھے یا اجازت لے کے گئے تھے, 3 سال میں وہاں آپ سے بیٹھے رہے, گزارش کروں گا کہ یہ اپنی پروگرام جب لائف چلے گا اپنی تو آپ ٹائمنگ پہ ضرور ملک میں سنیے گا واپس آئے اس جب کو, ان کو یقین دہانی کرائی گئی اس کہ کو سنیے پاکستان گا میں اس ان کو پروگرام حکومت کو ملے گی. کہ آپ کا جو سٹینس ہے اپنی لیڈر کی اہلیہ کی بیماری پر وہ کیا ہے, اور آپ کا سٹینس کسی اور کی بیماری پر کیا ہے, اور اس کے بعد جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتے ہیں تو معاملات اچھے لگتے نہیں ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا دوسرے کے لیے بھی وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں وقف طلعت کر صاحب, دیں جو یہاں آپ بھی آپ تھوڑی ہر وقت زیادتی لیتے ہیں فرما اپنے رہے ہیں, سٹینس کے اندر. آپ بھی تھوڑی لیکن میں زیادتی اس کے کر رہے ہیں, اوپر کیونکہ ایک شخص بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر گیا اور 3 سال بیٹھا رہا باہر, تو اس کو آپ اس معاملے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم تو اس معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی مستند ہسپتال سے جس پہ ان کو ٹھیک. ٹرسٹ ہو آپ ٹیسٹ کرا لیں. ہماری تو یہی دعا ہے کہ ان کی صحت خراب نہ ہو, اور وہ اپنی جو بھی ان کی جیل ہے جتنی بھی رہتی ہے, کیونکہ وہ نامناسب ان کو سزا دی گئی ہے, پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ جس طرح عدت میں سزا دی گئی ہے, 1500 سال میں زنا پہ تو سزا ہم نے سنا تھا, 1500 سال میں پہلی بار نکاح پہ سزا دیا گیا ہے. اس پہ بھی آپ تھوڑی مناسب بات کریں نا کہ کیا عدت میں اس طرح کے معاملات میں, حالانکہ فقہ کے مسائل یہ ہیں وہ کہ اس میں خاتون کی قانون رحم نہ میں نے پر بنایا ہے جس نہ طرح میں کی قانون کا سزا طالب ملی علم ہے, ہوں. کیا وہ وہ قانون میں نے چیزیں نہیں ٹھیک ہیں؟ بنایا, وہ تو عدالتوں میں کیا آپ وہ نے خود ہی چیزیں کہہ ٹھیک دیا, ہیں؟ وہ عدالتوں کے معاملات ہیں, وہ عدالتیں طے کریں گی. ذرا میں آپ سے انشاءاللہ اگر ہم پارلیمان فائٹ کے, کریں گے, آئی ایم نو ون لیکن ٹو مجرم جج, کی وہ تو زندگی, عدالتی مجرم یا معاملات ہیں, تبھی ملزم آپ کی عدالتوں زندگی کی کے ضمانت ٹیسٹ بھی کر دینا رہے ہیں اس کو. حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ اس کو پھر تھوڑا بیلنس اپ بالکل کیجئے درست نا بات ہے.
کہ حکومت کی بالکل ذمہ درست داری بات ہے کہ اچھا میں اگر ایک سیاسی ملزم، ایک معاملات پر مجرم اگر جو آپ بھی ہے مناسب سمجھے اس تو کی میں آپ سے زندگی سے جاننا نہیں چاہ رہا چلنا ہوں کہ چاہیے. جو ٹھیک آئی ایگری ود یو، آئی ایگری ود یو، اور وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. اگر پارلیمان جو بن رہی ہے اس کے اندر جو ماحول ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر دیں کہ کس قسم کی پارلیمان کے اندر ہم کا ماحول بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگریسو ہوگا، بہت زیادہ نان کوآپریٹو ہوگا، ڈس فنکشنل ہو جائے گی یہ قومی اسمبلی. بہت سارے خدشات ہیں. میں نے آغاز میں پروگرام کے کہا تھا، جو ذرا آپ سن نہیں پائے ہوں گے کیونکہ اس وقت ہم نے آپ کو لائن پہ نہیں لیا ہوا تھا، کہ دنیا بھر میں ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پر غیر فعالیت میں سے کیسے نکلے گا. تو میں ذرا آپ کا سینس جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں موجودہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر پارلیمان کے اندر کا ماحول آپ کو کیسا لگا؟ جب تک ہم سچ کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ نہیں مانیں گے کہ جو باتیں انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کر رہا تھا اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، آپ نے بھی ضرور اٹھائی ہوگی، کہ الیکشن والے دن جب میکسیمم میڈیا ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، انٹرنیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی جو بھی کوئی معمولی بھی کوئی ریگنگ ہو اس کی رپورٹ ہو. آپ نے پورا میڈیا بند کر دیا، انٹرنیٹ آپ نے ڈاؤن کرا دیا. آج بھی آپ کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا ایک اکاؤنٹ جو ہے ایکس، جس کو فارمر ٹویٹر ہے، وہ بند ہے. کیوں بند ہے؟ کیونکہ کمشنر راول پنڈی نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں جس پہ ٹرینڈ آپ کو دیکھیں. سچ کو چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. طلعت صاحب سچ کو سامنے آنے دیں. سچ یہ ہے کہ قوم نے ایک جماعت کو، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے، اس کی سیاست سے آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن قوم نے پریڈومیننٹلی ووٹ کر دیا ہے عمران خان کی جماعت کو. 170 سے زیادہ سیٹیں ہماری ہیں فارم 45 کے مطابق. اب اگر آپ نے اس سچ کو سامنے نہیں لانا، آپ سے مطلب جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہم نے کوئی آرٹیفیشل میکینزم کے تحت اسی لوگوں کو دوبارہ بٹھانا ہے جنہوں نے 18 مہینے میں پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے، تو ایسے تو آرٹیفیشل طریقے سے تو ملک نہیں چلتا نا. مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کے پیچھے قوم کھڑی تو ہے. اسمبلی کے وہی اندر کیا سخت فیصلے ہوگا؟ کر سکتے ہیں، وہی بڑے فیصلے اسمبلی کر کے اندر سکتے کیا ہیں. ہوگا؟ ماحول کیسا ہوگا؟ دیکھیں ان حالات میں تو ماحول مجھے ٹینس ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان حالات میں جب آپ نے مینڈیٹ چرا دیا، ایک جماعت کا جو ہے نشان آپ نے چھین لیا، اور ایک جماعت کو آپ نے ایک طرح سے بالکل ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. یہ تو اللہ بھلا کرے اس قوم کا جو نکلی ہے، جس نے ہمیں ووٹ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں طلعت حسین صاحب پہلی بار کسی جماعت کو جنرل الیکشن سے پہلے اس کا معمولی سی باتوں پہ انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن سلام ہے اس قوم کو جنہوں نے اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے. انہیں جدھر انہیں ووٹ کرنا تھا انہیں ادھر ووٹ کر دیا ہے. حالانکہ آپ نے 2 درجن انتخابی نشان ایک جماعت کو دے دیے. مذاق بنا دیا آپ نے اس پورے الیکشن پروسیس کو. حالانکہ دس واز اے ونڈو آف اپرچونٹی. 8 فروری کو آپ ایک بہت بڑا موقع تھا آپ کو اس ملک کو جمہوریت کی پٹری پہ ڈال سکتے، لیکن 8 فروری کو ہم نے اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت بدترین الیکشن جو ہے وہ کروایا. حالانکہ ہم چیخ رہے تھے اس کو آپ کلیئر لیکن چیک اسی کریں، بدترین 9 الیکشن میں مئی سے والے کے پی معاملات میں ہر آپ کو طرح کی کلین چیزوں کا سویپ حل ملی ہے یہ نا تھا کہ ایک علی آزاد صاحب. شفاف الیکشن ہوتا. علی صاحب اگر نظام جو ہے وہ مکمل طور پر گیئرڈ اپ ہے آپ کو کچلنے میں، تو پھر اس کو آپ کو کے پی میں بھی تو کچلنا چاہیے تھا نا، کہ نہیں؟ شاید وہاں میاں صاحب نہیں تھے، حالانکہ میاں صاحب وہاں بھی ہارے ہیں. جہاں جہاں قوم پریڈومیننٹلی نکلی ہے انہوں نے ووٹ کیا ہے، وہاں مینج نہیں کر سکے. جہاں ان کو تھوڑا بہت اپرچونٹی ملی مینج کرنے کی، جہاں لیڈ جو تھی وہ 60 70 80 ہزار 90 ہزار نہیں تھی، جہاں 10 15 20 30 ہزار کا فرق تھا، وہاں انہوں نے کوشش کی ہے اس کو مینج کرنے کی. انڈیپینڈنٹ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب، حمزہ صاحب، یہ لوگ سارے اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو مینج کیا گیا. تازہ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیجئے گا، پروگرام میں لے لیں. کراچی سے ہمارے بہت ہی زبردست ہمارا ورکر ہے عالمگیر خان، جو پچھلی بار ایم این اے تھے، 1,17,000 کے قریب، 1 لاکھ سے اوپر ان کا ووٹ ہے. اس کو 1 لاکھ کاٹ کے کوئی 10 12 ہزار 17 ہزار کر دیا گیا ہے. جو ہارا ہے اس کو جتا دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے کوئی ملک چلتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا علی صاحب، آپ نے ہم سے بات. ناظرین، پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچ گیا. تو حالات جہاں پر کھڑے ہیں اس کے اندر مزاج سخت ہوں گے اور پارلیمان کے اندر آپ کو سختی ہی نظر آئے گی. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو کوئی ماحول موافق لگ نہیں رہا اسٹیبلٹی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.